بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رہنے والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام کی کہانیاں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک بیٹے کی طلب کی دعا کی۔ اے میرے رب ذوالجلال، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ قرآن مجید میں ہے، میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اے میرے رب ذوالجلال، مجھے نیک بیٹا عطا فرما جو ان لوگوں میں سے ہو جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، زمین میں اصلاح کرتے ہیں اور فساد نہیں کرتے۔ صدی نے کہا ہے سالہ بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی۔ پھر قرآن پاک میں سورہ سب 101 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سو ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ تو دوستو، بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ جب بچہ پالنے میں ہو تو اس کو طفل کہتے ہیں، اور جب اس کی عمر 10 سال سے کم ہو تو اس کو سبی کہتے ہیں، اور جب اس کی عمر 10 سے زیادہ ہو تو اس کو غلام کہتے ہیں۔ تفسیر روح بیان میں ہے، بعض اہل لغت نے کہا کہ حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے کام سکون اور اطمینان سے کرے، جلد بازی نہ کرے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو اضطراب اور گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے۔ اگر کوئی کام اس کے مجاز اور مرضی کے خلاف ہو جائے تو غصہ اور غضب میں نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بیٹے کی بشارت دی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام ابی جعفر محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکرمہ نے کہا اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ لیکن جو صحیح اور الگ قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ سعد بن مسیب، شمی، حسن بصری، مجاہد الربی بن انس، محمد بن کعب القرظی اور کلبی کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا فدیہ دیا گیا تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ صدی نے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سالہ بیٹے کی دعا کی تھی، اسی یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی۔ وہی اللہ تعالیٰ کے اذن سے ذبح ہے۔ واقدی اور ابن عساکر نے عامر بن سعد عن ابیہ کے طریق سے اس طرح روایت کیا کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقد میں تھیں۔ عرصہ طویل گزر گیا مگر بچہ پیدا نہ ہوا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بے اولاد ہونے کی کفیت دی، تو آپ اپنی لونڈی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابا کر دی گئی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کی پیدائش ہوئی۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے غیرت آ گیا اور نفس میں غصہ محسوس کیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعاقب کیا اور قسم اٹھائی کہ میں ان کی 3 اعضاء کاٹوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنی قسم پورا کرنا چاہتی ہو؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں اسے کیسے پورا کروں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے کان چھید دو اور ان کا ختنہ کر دو۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کانوں میں بالیاں ڈالیں تو اس سے ان کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہا میں نے تو اس کے جمال میں مزید اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ الصفات 112 میں کہ اور ہم نے ان کو اسحاق نبی کی بشارت دی جو صالحین میں سے ہیں۔
اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی واضح بشارت دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے الصفات 113 میں، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو گائے کا بنا ہوا بچڑا پیش کیا تھا اور ان فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں ان سے ڈرنے لگے تھے تو فرشتوں نے کہا آپ علیہ السلام مت ڈریے، ہم قوم لوط کی طرف نازل کرنے آئے ہیں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ سارا آزر بن باخورا کی بیٹی تھی اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امزاد تھی۔ یہ پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کے مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ علیہ السلام مت ڈریے، ہمیں قوم لوط کے پاس بھیجے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کھانے کی قیمت اس کی اول میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، تو فرشتوں نے کہا ایسے شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خلیل بنایا جائے۔ تو حضرت سارا علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خوشی سے ہنس پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت سنائی تھی۔ قرآن مجید میں ہے سورہ ہود 71 نمبر آیت میں، اور اس کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی۔ فرمایا اے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو یعقوب کی بشارت، یعنی اے سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی بشارت نہیں کہ تم اپنے بیٹے کو پاؤ گی، بلکہ اپنے بیٹے کی بہاریں بھی دیکھو گی کہ اپنے پوتے یعقوب علیہ السلام کو بھی کھلاؤ گی۔ جب فرشتوں نے حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت سنائی تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں بچہ جنوں گی، حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ قرآن پاک میں آئے سورہ ہود 72 نمبر آیت میں کہا ارے دیکھو کیا میرے بچہ ہوگا اور میں بوڑھی ہوں اور یہ ہے میرے شوہر بوڑھے، بے شک یہ عجیب بات ہے۔ علامہ حسن بن راغب اصفہانی متوی لکھتے ہیں کہ وہی ایسا کلمہ ہے جس کو حضرت اور ندامت اور تعجب کا اظہار کے طور پر بولا جاتا ہے، اور ویل برائی کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی حسد کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، اور جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے۔ امام خلیل بن احمد فرحادی نے لکھا ہے کہ وی تعجب کے اظہار کے لیے بولا جاتا ہے، وی کسی مصیبت زدہ پر اظہار ترجم کے لیے بولا جاتا ہے، اور ویل کسی برائی اور خرابی کے نزول کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت سارا کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ پر رشک تھا۔ حافظ عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر اور مشکی شافی متوی روایت نقل کرتے ہیں کہ اہل کتاب نے بیان کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کے شہر میں رہتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا بے شک مجھے میرے رب جل جلال نے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ علیہ السلام میری باندی سے عمل توحید کی، یہ تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جب حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حبا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ شب بستری کی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حاملہ ہو گئی۔ جب سے ان کو حمل ہوا تھا وہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فخر کرنے لگی تھی۔ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ کو ان پر رشک آتا تھا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ سے ڈر کر وہاں سے فرار ہو گئی اور وہ ایک چشمے کے پاس گئی تو ایک فرشتے نے کہا تم مت ڈرو، اللہ تعالیٰ تم سے جو بچہ پیدا کرنے والا ہے اس میں بہت خیر ہے، اور ان کو واپس جانے کا حکم دیا اور ان کو یہ بشارت دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھنا، اور وہ لوگوں سے فتنہ دور کریں گے، ان کا تمام لوگوں پر ہاتھ ہوگا اور تمام لوگ ان کی مدد کریں گے اور اپنے تمام بھائیوں کی ملکوں کے مالک ہوں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر شکریہ ادا کیا اور یہ بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی،
کیونکہ آپ ہی تمام بلاد عرب کے سردار تھے، اور شرق اور غرب کے تمام ممالک میں آپ کا دین پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر زیادہ علوم اور اعمال صالحہ عطا نہیں کیے تھے، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو تمام رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ کی رسالت میں کمال اور برکت ہے، اور آپ کی نبوت تمام روز زمین کے لیے ہے۔ تو دوستو اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔